The world is changed. I feel it in the water. I feel it in the earth. I smell it in the air. Much that once was. یہ دنیا بدل چکی ہے اور اچھائی پر غلبہ برائی پا چکی ہے. وہ وقت بہت نزدیک ہے جس کے لیے دجال کے حواری تیاری مکمل کر رہے ہیں. انہوں نے اپنا نیا عالمی نظام بنا لیا ہے. جو کچھ انہوں نے اب تک کیا ہے وہ محض اپنی سلطنت قائم کرنے کے لیے ہے. حملے کے 20 منٹ کے بعد بی بی سی کی یہ فوٹیج. اور یہ سب کچھ وہ اپنے مالک شیطان کے لیے کر رہے ہیں. دجال زمین سے نکلتا دکھایا جا رہا ہے. اور تقریباً سب تیار ہیں یہ دنیا ان کے حوالے کرنے کے لیے. With my nose in it since the whole thing began. Who in their right mind, Kevin, could possibly deny the 20th century was entirely mine? All of it, Kevin! All of it. Mine. I'm peeking, Kevin. It's my time now. لیکن ایک بات جس کو وہ بالکل اپنی گنتی میں شمار نہیں کر رہے اور اس بات کو یہ بالکل قابو کر بھی نہیں سکتے، اور وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے. فرمان آقا کریم ہے دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک عرب میں سے ایک شخص جو میرا ہم نام ہو اقتدار میں نہ آ جائے. میری امت نے ایسی خوشحالی کبھی نہ دیکھی ہوگی. وہ دنیا پر آخری امام اور میرا خلیفہ ہوگا. لارڈ آف دی رنگز ناول اور فلم آپ کے خیال میں کس بارے میں ہے؟ امام مہدی کی جنگ کے نتیجے میں ہی سچا مسیحا اس دنیا میں نازل ہو جائے گا، یعنی جیسس حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
امام مہدی زمین کو انصاف اور امن سے بھر دیں گے، بے انصافی اور بدامنی ختم کر دیں گے، حتیٰ کہ دنیا کی زندگی آخری دن میں داخل ہو چکی ہو اور قیامت آنے والی ہو، تب بھی وہ دن اتنا لمبا کر دیا جائے گا کہ امام مہدی جو خاندان اہل بیت سے ہوں گے حکومت قائم کریں گے۔ ابتدائے آفرینش سے دو مخالف گروہوں نے اس دنیا کے معاملات کو طے کیا۔ قدیم مصر سے دور جدید تک نیا عالمی نظام یروشلم سے نافذ کیا جائے گا۔ یروشلم کے تخت پر بیٹھ کر، اور امام مہدی اسے یروشلم میں ہی ختم کریں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے۔ مسجد اقصی پکار رہی ہے، مظلوم پکار رہے ہیں، اور دنیا ان کے لیے پکار رہی ہے۔ کیا اس لڑائی کو اور اختلاف کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ امریکہ اور اسرائیل کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کہ عرب دنیا میں کسی قسم کی رکاوٹ ان کو پیش آئے، اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب ختم ہوگا تو آپ غلط فہمی میں ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی جنگ ہوگی؟ اسرائیل کبھی بھی شکست قبول نہیں کرے گا۔ ایک اور جنگ ہونے والی ہے، اور اس کی تباہی پچھلی تمام تباہیوں سے 10 گنا زیادہ ہوگی، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ حتمی فیصلہ کر چکے ہیں کہ عربوں کو ان کی اوقات میں رکھا جائے گا۔ اب آپ بتائیں کہ ہم ان اسرائیلیوں کی عزت کیسے کریں؟ ایک دن اسرائیل کو شکست کا سامنا کرنا ہوگا۔ آپ وہ نسل ہیں جو دیکھیں گے آخری اور حتمی فتح ہماری امت کے لیے، اور جو اس خطے کی شکل کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گی، اور سچے نظام کو قائم کیا جائے گا جو ہمارے لوگوں کے لیے ہوگا۔ یاد رکھیے، جب ہم بات کرتے ہیں یہ نسل در نسل چلنے والا معاملہ ہے، 2 نسلوں کے درمیان، تو ہم اس نسل کے تمام چہرے دکھا چکے جو شیطان کی خدمت گزاری کر رہے تھے، اور اب ہم آپ کو بتائیں گے اس نسل کے بارے میں جنہوں نے سابقہ جنگوں میں اور آنے والی جنگوں میں سربراہی کرنی ہے، سچے پیروکاروں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خون ان کے 2 بیٹوں میں منتقل ہوا، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب، حضرت یوسف، موسیٰ، ہارون، داؤد، سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلامین، اور حضرت اسماعیل کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ امام مہدی جو مستقبل کو بدل دیں گے، آخر ان میں کیا خاص بات ہے؟ آپ سن لیں، ان کے والد کے خون کا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسماعیل سے جڑے گا، جبکہ ان کی والدہ کا خون حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام تک ملتا ہوگا۔ ان کا نسب اور خون دنیا کا سب سے خالص خون ہوگا جو ہم سب کو اکٹھا کرے گا دجال کے خلاف۔